حجاب یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ حجاب کرنا ایک مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے، اگر وہ حجاب نہیں کرتی تو وہ گناہ گار ہے۔ حجاب کے خلاف اٹھنا، حجاب کے خلاف لوگوں کو برانگیختہ کرنا، بھڑکانا، یہ کسی بھی انسان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اس قانون کے خلاف جو کوئی بھی کھڑا ہوگا وہ بہت بڑا مجرم ہوگا، وہ دنیا کے اندر بھی سزا کے حقدار ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے دردناک عذاب ملے گا۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ حجاب مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مرد کے لیے ایک حد ہے، ایک لیمٹ ہے، لیکن ایک عورت اگر وہ باہر جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھپا لے، حجاب لگا لیں، تاکہ شیطان کو موقع نہ ملے کہ وہ اس کے پیچھے پڑے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب ایک عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے۔ عورت یہ صنف نازک ہے جس کے اندر وہ کشش ہے، وہ چیز اللہ رب العالمین نے بنا رکھی ہے عورت کے اندر کہ ایک مرد جب اس کی طرف دیکھتا ہے تو دیکھنے کی طبیعت چاہتی ہے، وہ دیکھتے رہتا ہے، کیونکہ شیطان یہاں پیچھے پڑا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بنو اسرائیل میں سب سے پہلے جو فتنہ ہوا وہ عورتوں کے سلسلے میں ہی ہوا، تو ایک عورت کو یہ حکم ہوا ہے کہ جب وہ باہر جائے تو اپنے جسم کو وہ چھپا لے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی مومن عورتوں سے، مسلمان عورتوں سے آپ کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں، اور اپنے گریبان پر اپنی اوڑھنیاں ڈال رہیا کرے اور اپنے آرائش کی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ یہ قانون صرف عام عورتوں ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ جو اس دنیا کے اندر سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ، سب سے کمال کے پہنچے ہوئے شخص کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو یہ حکم دیں، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلتی ہیں تو اپنے جسم کو چھپا کر کے نکلیں، تاکہ وہ پہچان میں آ جائیں، وہ تکلیف اور ستائی نہ جائیں، انہیں تکلیف لائق نہ ہو۔ گویا کہ یہ حجاب مسلمان عورتوں کی ایک شناخت ہے، ایک پہچان ہے، اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ ہر مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے کہ اس قانون پر وہ عمل کرے، جب بھی وہ باہر نکلتی ہیں اپنے آپ کو چھپا کر کے جائیں۔ یہ درندے، یہ کتے جو عورتوں کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ان کے چپیٹ میں وہ نہ آئیں۔ جو لوگ عورت کو لقمہ اجل بنانا چاہتے ہیں انہیں یہ موقع نہ دے، انہیں یہ میسر حاصل نہ ہو کہ وہ عورتوں کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ مسلمان عورتوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے، شرمگاہوں کی حفاظت کرے، اور یہ صرف عورتوں ہی کا معاملہ نہیں ہے، مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، مردوں کو بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنْ، کہ نبی کی بیویوں سے اگر کوئی چیز طلب کرو، کوئی چیز مانگو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ تمہارے دلوں کے لیے اور ان کے دلوں کے لیے یہ پاکیزگی کا باعث ہے، یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ تو جو لوگ حجاب کے خلاف جاتے ہیں، حجاب کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، مسلم لڑکی سے حجاب کو اتروانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد کچھ اور ہے۔ وہ مسلم معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانا چاہتے ہیں، مسلم معاشرے کے اندر برائی کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ مسلم معاشرے میں، مسلم ماحول میں،
مسلم ملک میں بے حیائی کو عام کرتے ہیں یا عام کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو آدمی مسلمانوں میں فحش کو عام کرتے ہیں یا عام کرنے کو پسند فرماتے ہیں تو ان کے لیے دنیا کے اندر بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ جو لوگ مسلمان لڑکیوں پر، مسلمان عورتوں پر اس طرح سے جبر کرتے ہیں اور ان سے ان کے حجاب کو اتروانا چاہتے ہیں، انہیں ڈرنا چاہیے۔ میرے بھائی، اللہ کا عذاب آئے گا، آپ پکڑے جاؤ گے۔ مسلمان عورتوں کے ساتھ آپ اس طرح سے کیوں کرتے ہو؟ آپ اپنی عورتوں کو جو چاہو پہناؤ، جیسے چاہو گھماؤ، جس طرح چاہو تم لے جاؤ، تمہیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، کیونکہ تم اللہ کو مانتے ہی نہیں ہو، اللہ کی بھکتی کرتے ہی نہیں ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہو، تو جو منمانی ہے کرو نا۔ لیکن جو لوگ اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، جو اس کو بجا لاتے ہیں، ان کے اوپر پابندی عائد کرنا، ان سے یہ کام رکوانا، وہ کام رکوانا، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی دنیا ہے، اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس دنیا کا خالق وہی ہے، آسمان زمین سب کا پیدا کرنے والا وہی ہے۔ اس نے جو قانون نافذ کیا ہے، جو قانون اتارا ہے، وہی قانون سب سے اعلیٰ اور اونچا ہے۔ انسان کا بنایا ہوا قانون، اس کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے میں کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی اس کا مطلب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین کے قانون پہ عمل کرنے والوں ہی کے لیے بھلائی ہے۔ جو لڑکی بھی اس حجاب کو لے کر کے یا اسلامی معاملے کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے اس دین کو وہ تھامی ہوئی ہے، مضبوطی سے عمل کرتی ہے، وہ قابل ستائش ہے۔ وہ جہاں کہیں بھی رہتی ہیں اور جہاں کہیں بھی ہوتی ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ جو بھی عورتیں، یا جیسے کہ ابھی انڈیا میں ہوا، جو کچھ بھی ہوا، اس مسلم لڑکی نے جس طرح سے ان بدماشوں، ان گنڈوں کے سامنے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا ہے، گرچہ کہ اسلام نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو، ہلاکت کی طرف مت لے جاؤ، لیکن اس نے اپنے آپ کو جس انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ کا نعرہ انہوں نے بلند کیا ہے، یہ قابل ستائش ہے۔ اور یہ سب مسلم لڑکی کے لیے، مسلم عورتوں کے لیے، مسلم لڑکیوں کے لیے یہ سب ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ یہ اس طرح کی چیزیں بار بار ظاہر نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو اس طرح کی تعلیم دیں اور اس حساب سے انہیں ہم مضبوط کریں دین کے معاملے میں، کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی جگہ سے ہٹنا نہیں ہے، اپنی جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے، اپنے دین کو، اپنے ایمان کو گنوانا نہیں ہے۔ اگر دین کو گنوا دیے تو دنیا کے اندر تو جو رسوائی ہے ہی، لیکن آخرت کے اندر ہمیشہ ہمیش کے لیے رسوائی ہے۔ میرے بھائی، مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش کا دور ہے، خاص کر کے کیونکہ یہ فتنوں کا دور ہے، اور فتنوں کے دور میں اسلام نے ہمیں جو اصول بتلایا ہے، جو طریقہ بتلایا، ہمیں اسی حساب سے چلنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ گھبرا جاتے ہیں، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا۔ دیکھیں، ثابت قدمی سے، صبر کے ساتھ آپ کام لیں، صبر و تحمل سے کام لیں، گھبرائے نہیں، انشاءاللہ معاملہ سب کچھ بہتر ہوگا، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنے رونما ہوں گے، اور فتنے کے دور میں ایک بیٹھا ہوا آدمی کھڑے ہونے سے بہتر ہوگا، اور ایک کھڑا آدمی چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور ایک چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس میں جھانکے گا، جو اس میں تاکے گا، تو وہ فتنہ اس کو اچک لے گا۔ تو جہاں کہیں بھی تمہیں ٹھکانہ ملے، جہاں جگہ ملے، اپنے ایمان اور اپنے دین کو محفوظ کر لینا، بچانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسلام نے جو طریقہ دیا ہے وہ نہایت ہی سلیقہ کے ساتھ ہمیں اسے پھیلانا ہے، اور سلیقہ کے ساتھ ہمیں اس دین پر جمے رہنا ہے، بالکل گھبرانا نہیں، اکتانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جو کرے گا وہی ہوگا۔ دنیا والے کچھ بھی کر لے، دنیا کی ساری طاقتیں ایک جگہ آ جائیں، آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہے نا تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بس آپ اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اپنے دین کو مت چھوڑیں، دین پر آپ جمے رہیں، عمل کرتے رہیں، اللہ رب العالمین سے ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کریں
عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے دعا کیا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے لیے، پاک دامنی کے لیے، عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اس طرح سے مالداری کے لیے، امیری کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے آپ دعا کریں۔ آپ اپنی بہن اور بیٹیوں کو اس کی ٹریننگ دیں، آپ انہیں اسلام کی تعلیم سے آراستہ کریں، آپ انہیں بتلائیں کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ہر حال میں آپ کو اپنے دین سے ہٹنا نہیں ہے۔ اللہ نے جو واجب کیا آپ کے اوپر، آپ کو اسے چھوڑنا نہیں ہے۔ جو عورتیں چھوڑتی ہیں اس کو چھوڑنے دے۔ جو لوگ درندوں کے سامنے اپنی عورتوں کو بھگانے تھے، آپ کو اپنی عزت کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ جب گھر سے باہر بیٹی کو بھیجتے ہیں، کہیں اسکول میں جاتی ہے پڑھنے کے لیے، کالج میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، آپ کو وہاں گائیڈ کر کے بھیجنا ہے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے رہنا، کبھی اس سے ہٹنا نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے یہاں انسان پوچھا جائے گا، جو کچھ بھی کرتا ہے سب کے بارے میں اس سے سوال ہوگا۔ تو اس لڑکی نے، مسکان نے جو کچھ بھی کیا ہے، وہ ایک ناحیے سے دیکھا جائے تو مسلم لڑکیوں کے لیے ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، اور واقعی ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ کام کر لے اور ہر کوئی اس طرح سے ڈٹ جائے، لیکن جو انہوں نے کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، قابل ستائش ہے، اور اس پر جمنا چاہیے۔ اس حساب سے اگر موقع آ جائے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اس طرح کا ایمان رکھے، اس طرح کا جذبہ رکھے کہ کبھی اس طرح سے اگر دشمن سامنے آ جائے تو اس کا مقابلہ کیا جائے، ڈٹ کر کے۔ ڈرنا نہیں ہے، وہاں خوف نہیں کھانا ہے۔ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔